آئیتا لو ان دوسری آئے کو سنیے لو ان اللہ حاضر قرآن علی جولی لرائیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ نے کہا میرا حبیب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دے تو خشیت خداوندی کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا. کیا کہا؟ اگر ہم اس قرآن کو کتاب کو نہیں قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دے اس کا مطلب یہ ہے جب قرآن سینے پیغمبر پہ نازل ہو رہا تھا تب یہ کتاب نہیں قرآن تھا. میں ایک نتیجہ سننا یہاں کہہ کے کہتا ہوں آگے بڑھوں. اللہ نے کہا اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا مگر کیا کہنے سینے مصطفیٰ کے کہ جو قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جائے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے وہ قرآن ایک لمحے میں سینے پیغمبر پہ نازل ہو گیا. نہ پیغمبر کا دل رہنا ہے نہ سینہ پھٹا ہے. ذرا سوچیے پیغمبر کا سینہ کتنا مضبوط ہے. قرآن کے معنی ہے وہ کتاب جو پڑھی جا چکی آخری گفتگو وہ کتاب جو پڑھی جا چکی ہو اور یہ سب نے لکھا کہ کیا ہو گیا قرآن کا قرآن کے معنی وہ کتاب جو پڑھی جا چکی اور جس وقت نازل ہو رہی تھی وہ یہ کتاب قرآن تھا. میں نے کہا آپ کے ہاں کوئی ایسا ہے جس نے قرآن کو نازل ہونے سے پہلے پڑھا؟ بھائی یہاں جتنا مجمع ہے ابتدا سے کہا تھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا؟ نہیں ہے نا آپ میں کوئی ایسا. میں پوچھا سب کے پاس میں نے کہا آپ کے ہاں کوئی ایسا ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے اس کتاب کو پڑھا ہو تو یہ قرآن بنا ہے. کہنے لگے نہیں ہے. میں دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو آپ کے ہاں کوئی ایسا ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا ہو تو یہ کتاب سے قرآن بنا ہو تو کہنے لگے ہمارے ہاں بھی نہیں ہے. میں تیسرے صاحب کے پاس پہنچا انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی نہیں ہے. میں چلنے لگا تینوں نے میرا ہاتھ پکڑا گریبان پکڑا کہا ہم سے تو پوچھ لیا وہ بھی تو بتاتے جاؤ کیا تمہارے ہاں کوئی ایسا ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے اس کتاب کو پڑھا تو یہ قرآن بنا ہے؟ میں نے کہا ہمارے ہاں ہے. کہنے لگے کون ہے؟ میں نے کہا امروہہ سے اٹھ کر مکہ پہنچنا پڑے گا خانہ کعبہ کے اندر جانا پڑے گا. کیا دیکھا کہ 13 رجب ہے علی خانہ کعبہ میں آئے آغوش بنت اسد سے آغوش مصطفیٰ میں آئے 3 دن کے علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ آپ کہو تو قرآن سنا دوں. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا علی نے قرآن کو سنا دیا. آپ کہیں تو قرآن سناؤ. اب سمجھ میں آیا وہ کون ہستیاں تھیں جنہوں نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا تو یہ قرآن بنا ہے. ارے علی سنا رہے تھے کعبے میں محمد دکھا رہے تھے کعبے میں. عذاب میں ڈوبا علی سنا رہے تھے کعبے میں. خدا کی قسم ہم سب نے نازل ہونے کے بعد قرآن کو پڑھا. علی وہ ذات ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھا ہے. جملہ کہوں بڑی خاموشی میں کہوں گا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے نازل ہونے کے بعد قرآن کو پڑھا. علی وہ ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا کیونکہ علی نے قرآن جب خانہ کعبہ میں چھوٹے بھائیوں کی عرض کر رہا ہوں تاکہ تاریخ ان کے ذہن میں بیٹھے. علی نے قرآن جو خانہ کعبہ میں سنایا ہے وہ قرآن کے 10 سال پہلے سنایا ہے. آنے سے پہلی آیت نازل ہونے سے 10 سال پہلے سنایا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم نے بھی قرآن پڑھا علی نے بھی قرآن پڑھا. لوگ کہتے ہیں ہم نے اور علی کے پردے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بھائی بہت فرق ہے ہزاروں فرق ہے مگر 2 فرق تجھے بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے ہم سب نے قرآن کو پڑھا ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد. اور یاد رکھنا جو قرآن کو نازل ہونے کے بعد پڑھتا ہے وہ حافظ قرآن کہلاتا ہے. اور نازل ہونے سے پہلے قرآن کو محافظ قرآن. نازل ہونے سے پہلے سنائے وہ محافظ قرآن. دوسرا جملہ بھی کہوں گا اپنے مزاج سے مجبور ہوں اپنی خطابت سے مجبور ہوں. دیکھیے ہم نے بھی قرآن پڑھا علی نے بھی قرآن پڑھا. ہم میں اور علی کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ہم نے تب پڑھا جب قرآن نازل ہو گیا. ہم کو مولانا صاحب نے پڑھایا ہم نے اس کو پڑھا پھر رٹا پھر آیتوں کو زبان میں جاری کیا پھر منبر پر آ کر پڑھنے لگے. کوئی بھی ہو کوئی
تیزی سے پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، رکھتا ہے، پھر آتا ہے. یاد رکھنا ہم سب جتنے بھی ہیں سب قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے نازل ہونے کے بعد آیتوں کو رکھتے ہیں، قرآن کے نازل ہونے کے بعد اگر جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد آیتوں کو رکھتا ہے، پڑھتا ہے، وہ ملا کہلاتا ہے. تو نازل ہونے سے پہلے قرآن وہی تو مولا کہلاتا ہے. جو نازل ہونے سے پہلے سنیں وہ مولا کہلاتا ہے. علی ہمارے مولا، اسی علی کے سر پر مسجد میں دوسرے سجدے میں واجب نماز کے ابن ملجم نے سر لگائی. ایسی کاری ضرب تھی، زہر میں بچھی ہوئی تلوار. ابن ملجم کا وار علی کا سر مبارک. روایت کہتی ہے جو ضرب خندق میں لگی تھی وہی ابن ملجم نے وار کیا، جو زخم خندق میں لگا تھا اسی زخم میں شفا تھی. جیسی سر پہ تلوار لگی علی نے آواز بلند کی، فستو رب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو. خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. حسن حسین نے امامے پھیر دیے، بابا کو ساتھ لیا، لے کر چلے، گھر کی جانی پڑے. چاہنے والا مجمع ساتھ تھا. آواز دی جا رہی تھی، ہائے ہمارا مولا مر گیا، ہمارا آقا مر گیا. مولا کے سر پہ سربت لگا دی. کیا بھائی آپ بڑی کے کوفے پر جو کریا کر رہے تھے، ایک بار علی کے رخسار پر ایک آنسو ٹپکا. علی نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ حسن زارو بدار. علی نے کہا بیٹا حسن رونا نہیں، بیٹا تم میرے بعد امام ہو، تم نے ذمہ داری سنبھالنی ہے. حسن ٹوٹنا نہیں ہے. مولا نے اپنے تمام بیٹوں کو روکنا شروع کیا. اب بیٹا اب نہیں کرتے، رو نہیں، ابھی علی زندہ ہے، گھبراؤ نہیں، ابھی علی زندہ ہے. ابا بیٹا رو نہیں، ابھی علی زندہ ہے. محمد حنفیہ ارے اشرف آؤ، ابھی علی زندہ ہے. حسین میرے لال، میرے ماں کے غریب لال روتے نہیں، رونا تو تیرا مقدر ہے. حسین اشک نہ بہا، اس لیے کہ تیرا رونا رسول خدا کو پسند تھا، میری ماں فاطمہ کو. جمع کرنا خدا آپ کی آوازوں کو رحمت دلانے سے نہیں بتا رہا ہوں. رونے میں کبھی بھی آواز کو آواز چھوڑیے، رونے میں شرم چہرہ دیکھ کر نہ روئیے گا. رونے میں کوئی کمی نہیں. ہاں کائنات کا پہلا امام ہے، سب پہ ضربت لگی ہے. کہتے علی سب کو روک رہے تھے، رونا نہیں، رونا نہیں، رونا نہیں. ایک بار وقت علی کہتی ہے جیسے ہی علی نے گھر میں قدم رکھا زینب قدموں سے لپٹ گئی. ہائے میرا بابا. علی نے ساروں کا نام رونا شروع کر دیا. میری لاڈلی، میری لاڈلی روتے نہیں ہے.
बच्चियां थी सब पानी से बाहर आ जाएंगी या मर जाएंगी। इतना कारी जहर जो है मौलाए कायनात को दिया गया था तलवार में जो था, ऐसी तलवार थी, शदीद थी, सब शदीद था, तकलीफ ज्यादा थी। एक बार तबीब ने कहा अगर अली को दूध मिल जाए तो अली के गम में, अली के कश्म में फाका हो जाएगा, मौला की कुछ हालत बेहतर हो जाएगी। हाँ मगर सख्त बड़ा कहना है, अजीब हालत है अली की, सुने न बताओ काश ये जुमला आप तक पहुंच जाए। तबीब ने ये जुमला इमाम हसन से घर में बैठ कर कहा था, घर में बैठ कर कहा था, चौराहे पर नहीं कहा था, बाजार में नहीं कहा था, मस्जिद में नहीं कहा था, मिंबर में नहीं कहा था, घर में चार दीवारी में कहा था। एक बार अली में शोर था, छोटे छोटे बच्चों की आवाज से अली ने कहा बेटा हसन ये बच्चों की आवाजें कैसी। हसन ने जाके देखा, क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे, अरे छोटे छोटे कोने नन्हे नन्हे हाथों में लिए होते। तबीब ने हमारे आका को दूध कहा है, हमारा आका बच्चा है, हमारा मौला। जगा करना और आपके हवाले पर रहमत नाज़िल करे। रहमत ने आके बाबा को बताया, बाबा दूसरे के बच्चे हाथों में दूध के प्याले लाए हैं आपके लिए। आए खुदा की कसम मेरा दिल कहता है अली के सामने, अरे करबला आ गई होगी, आशूर आ गया होगा, ये दूसरे का अली है, एक अली करबला में था, आपके हाथों में था। हुसैन कह रहे थे जिसकी माँ का दूध खुश हो गया है, एक बूंद पानी पिला दो। अरे पानी ना पिलाया गया, एक बार तीर चला, गुरूर अली अनवर पे लगा, आपके हाथों में अजर न था। जगा करना आपके हाथों में, बता आपके हाथों में निकल गया। छोटे छोटे बच्चे, मौला की हालत गैर हो रही, सारे बच्चे मौला के पास थे। आखिरी फिक्र मसाइल का, सारे बच्चे मौला के पास थे। क्या देखा, एक बार अली ने अपनी आंखों को खोला, खोलने के बाद चारों तरफ नजर दौड़ाई, सारे बच्चे नजर आए मगर एक बच्चा जिसका नाम हुसैन था, वो बच्चा अली को नजर न आया। अली तरफ गए, हसन को देखा, कहा बेटा सब मौजूद है, ज़ैनब पास में, कुलसूम पास में, अब्बास पास में, मेरा हुसैन कहाँ है, हुसैन को बुलाओ। अरे हसन देखने लगे, एक हुजरे में गए, क्या देखा, हुसैन नारों कतार रो रहे थे। रिवायत का जुमला है, इतना रो रहे थे, हुसैन की ज़बान मुंह से बाहर आ गई थी। एक बार हसन ने उठाया, बाबा के पास लाए, हुसैन कदमों पे लिपट गए, बाबा जब नाना गए आपने हाथ रखा, अब्बा नहीं, आपने हाथ रखा, बाबा आप जाने दो, अब कौन हाथ